أما بعد فقد قال الصادق عليه السلام إن استطعت أن تأكل الخبز والملح وتحج في كل سنة فافعل صلوات. وعن گناہوں کبیرہ کے سلسلہ میں ترک واجب کے موضوع پر حدیث مبارک کی تلاوت کر رہا تھا. جو حدیث مبارک حضرت صادق علیہ السلام سے عنوان کلام قرار دی ہے، اس میں حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کی قدرت رکھتے ہیں کہ روٹی اور نمک کھائیں اور ہر سال حج انجام دیں تو آپ کو یہ کرنا چاہیے. یعنی حج کا عمل اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ اپنی ضروریات کو کم کر کے بھی اسے انجام دینا چاہیے. ایک حجۃ الاسلام کہلاتا ہے، وہ استطاعت سے مربوط ہے، اس کا استطاعت سے تعلق ہے. جب انسان کے پاس استطاعت ہوتی ہے تب وہ واجب ہوتا ہے. اس میں ہم جو ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ واجب مشروط ہے. واجب مشروط میں شرعاً شرط کا حاصل کرنا واجب نہیں ہوتا. از خود شرط حاصل ہو جائے تو تب وہ واجب مشروط واجب ہو جاتا ہے. شرط کے حصول کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ استطاعت کی نسبت حج واجب مشروط ہے، لہذا اس کے لیے کوشش کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر کوئی کوشش کر کے چلا بھی جاتا ہے تو وہ اس کا حجۃ الاسلام شمار نہیں ہوتا. اگر استطاعت آ گئی ہے تو پھر بھی اسے حج کرنا پڑے گا حجۃ الاسلام کے عنوان سے. اس سلسلہ میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ایک نسبتاً طولانی حدیث مبارک کی تلاوت شروع کی تھی. پہلے ہی شاید 2 جملے اس کے پڑھے تھے اور وقت ختم ہو گیا تھا. حضرت نے فرمایا کہ فرض اللہ الایمان تطہیرا من الشرک والصلاۃ تنزیہا من الکبر والزکاۃ تثبیبا للرزق. اور زکوٰۃ حضرت حق نے واجب کی ہے اور یہ چیز رزق کا سبب بنائی ہے. یعنی اگر انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے یہ نہیں ہے کہ اس کے مال یا رزق میں کمی ہوگی، بلکہ یہ باعث بنے گی کہ اس کے رزق میں فراوانی آئے. والصیام ابتداء لاخلاص الخلق، اور روزے واجب قرار دیے مخلوقات کے اخلاص کی آزمائش کے لیے، کیونکہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کا علم حق تعالیٰ کو ہوتا ہے اور روزہ رکھنے والے کو ہوتا ہے. دوسرا کوئی شخص اس عمل سے اطلاع پیدا نہیں کر سکتا. والحج تقربۃ للدین، اور حج کو دین کی نزدیکی کا ذریعہ قرار دیا ہے. یعنی جو شخص حج انجام دیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ دین کا تقرب رکھتا ہے. والجہاد عزا للاسلام،
اور جہاد کو اسلام کے لیے اور اسلام کی عزت کے طور پر واجب قرار دیا۔ والامر بالمعروف مصلحۃ، اور عمل بالمعروف کو عوام کی مصلحت کے لیے واجب قرار دیا ہے۔ عوام کی مصلحت جیسا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ابواب میں جو احادیث مبارکہ آئی ہیں، ان میں اس کی ایک حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ جس معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دیا جاتا ہے، وہ معاشرہ ناامنی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس معاشرے کے جو بھی رہائش کے علاقے ہوتے ہیں، راستے جو ہیں وہ امن سے خالی ہو جاتے ہیں، غیر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ جب ان دو فرائض کو جو حق تعالیٰ کی طرف سے لازم قرار دیے گئے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ فریضے جب ترک کر دیے جاتے ہیں تو پھر حقوق کی پامالی زیادہ ہو جاتی ہے، راستے ناامن ہو جاتے ہیں، اور معاشرہ جو ہے وہ حرج مرج کا شکار ہو جاتا ہے۔ یعنی معاشرے میں انسان کے لیے زندگی بسر کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ پہلے بھی شاید ایک دفعہ عرض کر چکا ہوں، اب بھی ہمارے معاشرے میں یہ بڑا مشہور و معروف جملہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو کسی برائی سے روکنے کی کوشش کرے تو کہتے ہیں کہ بھائی آپ کیسے کیا اسے کرنے دیں۔ معاشرے کو جب اس طرح آزاد کر دیا جاتا ہے معاشرے کے افراد کو، تو پھر تعدی اور حقوق کی پامالی سے کوئی شخص بھی روک نہیں سکتا۔ معاشرتی ایک دباؤ ہوتا ہے جو برائیوں اور غلط کاموں میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی کام کرنے والے نے معاشرے میں زندگی گزارنی ہے۔ اگر کسی برائی پہ معاشرے کا رد عمل یہ ہو کہ اس کے فاعل کو، اس کام کرنے والے کو وہ عزت نہ دیں اور اس سے دور رہیں، تو پھر کوئی اور شخص وہ کام کرنے کی جرأت نہیں کرتا، اور یہی باعث بنتا ہے کہ برائی اور حقوق کی پامالی کا دروازہ بند ہو جائے۔ جب معاشرہ بے طرف ہو جاتا ہے کہ مجھے کیا، یا ہو بھی رہا ہے تو اس کے ساتھ ہو رہا ہے، میرے ساتھ تو کچھ نہیں ہو رہا، میرا اس سے کیا لین دین، تو پھر یقین فرمائیں کہ آج اگر اس کے ساتھ یہ حق تلفی یا حق پامالی کا کام ہو رہا ہے تو کل آپ کی بھی باری ہے۔ اس لیے کہ یہ جرأت آہستہ آہستہ آگے جاتی ہے۔ یہ کیونکہ معاشرتی جتنے مسائل ہوتے ہیں ان پہ ہمیں سوچنا پڑتا ہے، یہ نہیں ہے کہ بے پرواہ ہو جائے۔ یہ جو علاقے میں بڑے بڑے ڈان قسم کے لوگ بن جاتے ہیں اور بڑے بدماش کہلاتے ہیں، سرکاری ادارے ان سے گھبراتے ہیں، وہ پہلے دن کوئی بڑا کام نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی برائیاں کرتے ہیں، ان میں پھر وہ کامیاب ہوتے ہیں تو پھر ان کی جرأت بڑھتی جاتی ہے، پھر وہ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں ان کے مقابلے میں ادارے بھی جو ہیں وہ ان کا سامنا کرنے سے گھبراتے ہیں۔ لہٰذا یہ عوام کی مصلحت کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو حق تعالیٰ نے فرض قرار دیا، ردعا للسفہاء، سفیہ لوگوں کو روکنے کے لیے کہ وہ آزادی سے اپنے منصوبے معاشرے میں لاگو نہ کریں، انہیں جو ہے وہ عملی جامہ نہ پہنا سکیں۔ وصلۃ الرحم منماتن للعدد، اور صلہ رحمی حق تعالیٰ نے فرض کی، اسے لازم قرار دیا
تاکہ انسان کے معاشرے میں جو ہے اس کی عددی افزائش ہو. یہ عدد کو بڑھاتا ہے. والقصاص حقنا للدماء، اور قصاص کو لازم قرار دیا خونوں کو تحفظ دینے کے لیے. اگر قاتل کو واقعاً شرعی سزا مل جائے، ایک یا دو قتل کا انجام جب لوگ دیکھیں گے تو پھر کوئی جرأت نہیں کرے گا کہ اس آزادی سے کسی کی جان لے لے. وَإِقَامَةُ الْحُدُودِ إِعْظَامًا لِلْمَحَارِمِ، اور حدیں جو جاری کی جاتی ہیں حق تعالیٰ نے حدود کو لازم قرار دیا محارم کو عظمت دیتے ہوئے، تاکہ محارم کی عظمت اور عزت بحال رہے. وَتَرْكَ شُرْبِ الْخَمْرِ تَحْسِينًا لِلْعَقْلِ، اور شراب خواری کو ترک کرنا لازم قرار دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے عقل کا تحفظ کیا جا سکے، کیونکہ یہ منشیات جیسے شراب یہ انسان کے عقل جو ہے اس پہ پردہ ڈالتی ہے، اس کو اپنے کنٹرول میں کر لیتی ہے. بڑا دانا شخص بھی جب اس کے خمار میں ہوتا ہے تو اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں یا کیا کر رہا ہوں. حتیٰ اس نشے کی حالت میں بسا اوقات اپنے محارم پہ تجاوز کر لیتے ہیں، کیونکہ سوچ ہی نہیں ہے، وہ کام ہی نہیں کر رہا بلد جس نے رہنمائی کرنی ہے. اور وَمُجَانَبَةَ السَّرِقَةِ إِيجَابًا لِلْعِفَّةِ، اور چوری سے اجتناب کو لازم قرار دیا تاکہ معاشرے میں عفت پائی جائے، پاکیزگی. اور وَتَرْكَ الزِّنَا تَحْسِينًا لِلنَّسَبِ، اور اس عمل بد کو اس لیے حرام قرار دیا، اس کو نہ کرنے کو لازم قرار دیا تاکہ نسب کی حفاظت کی جا سکے. جہاں یہ ایسے برے کاموں کی اجازت ہوتی ہے وہاں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں بہت سے معاشرے ہیں جہاں پر اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، تو وہاں اولاد کے نام اپنی ماؤں کے ساتھ چلتے ہیں، کیونکہ باپ کا علم ہی نہیں ہوتا ہے کہ باپ کون ہے. اور وَتَرْكَ اللِّوَاطِ تَكْسِيرًا لِلنَّسْلِ، اور جو لواطہ ہے اس کو ترک کرنا اس لیے لازم قرار دیا کہ نسل میں کثرت ہو سکے، کہ انسان جو ہے وہ اپنی طاقت توانائی اس منفی پہلو پہ ضائع کر کے مثبت نتائج سے محروم نہ ہو جائے. والشہادات استظہاراً علی المجاہدات، اور شہادت لازم قرار دی جسے گواہی کہتے ہیں. شہادات، شہادہ کی جمع ہے، یہ گواہیاں اس لیے لازم قرار دیں تاکہ جہود انکار کرنا حق کا، ایک شخص کا حق ہوتا ہے دوسرا اس کا انکار کرتا ہے، وہ پھر مقدمہ بنتا ہے اور گواہ آتے ہیں، ان کی گواہی سے وہ حق ثابت ہو جاتا ہے اور عدالت فیصلہ دیتی ہے. شرعی عدالت کی بات کر رہا ہوں. عدالت فیصلہ دیتی ہے کہ یہ اس کا حق ہے، اس کے سپرد کر دیا جائے. لہذا جو حق کا انکار ہے، جحد، اس کو ختم کرنے کے لیے شہادات مقرر کی. وَتَرْكَ الْكِذْبِ تَشْرِيفًا لِلصِّدْقِ، اور جھوٹ کو چھوڑنا جو ہے وہ اس لیے لازم قرار دیا کہ سچائی کو عظمت دی جا سکے. وَالسَّلَامَ أَمَانًا مِنَ الْمَخَاوِفِ، اور سلام اس لیے اسلام نے جعل کیا اور بنایا، اور حق تعالیٰ کی طرف سے سلام کا حکم اس لیے آیا کہ خوفناک چیزوں سے انسان کو امان مل سکے. کیونکہ اس میں جب بھی کوئی کسی کو سلام کہتا ہے السلام علیکم یا السلام علیکم، تو وہ اس کے لیے سلامتی کی کیا کر رہا ہوتا ہے؟ دعا کر رہا ہوتا ہے بارگاہ ربوبی میں. اب یہ ماشاءاللہ یہاں سننے والے بہت اچھے ہوتے ہیں، ہر چیز نوٹ کرتے ہیں، بالخصوص غلطی کو ہر شخص کا حق ہوتا ہے نوٹ کرنا.
پہلے بھی شاید 1-2 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اب یہ ہم انگلش میڈیم جو سکول ہیں ان سے اپنی قومی زبان سے بھی دور ہو گئے ہیں. نام جب اردو میں لکھتے ہیں تو وہ اس کے ہجے ہوتے ہی نہیں جس سے وہ لکھ رہے ہوتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ وہ زیڈ کو سمجھتے ہیں کہ زے بال اور باد ووئیں یہ 4 اس کے ہو سکتے ہیں. ایک کل پرسوں کسی نے مجھے پوسٹ کی تھی اور وہ اتفاقاً مولانا کے بیٹے تھے، تو نظر لکھا تھا، والد صاحب کا نام نظر، وہ بال سے ہے، انہوں نے زے سے لکھا ہوا تھا. یعنی بڑی عجیب بات ہے کہ انسان جو زبان بولتا ہے نہ اس کے الفاظ کا صحیح تلفظ کر سکے، نہ اس کے الفاظ کو صحیح لکھ سکے، اور پھر ڈگریوں کا جو ہے ایک انبار دکھائے کہ میں نے اتنی ڈگریاں اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں. خدا را. اچھا، جو بات کرنی تھی وہ یہ ہے کہ تقریباً 70-80 میسج ہر روز میرے لیے سلام کر کے ہوتے ہیں. ان میں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ 6 میسج جو ہے نا وہ سلام کے انہوں نے پھینکے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ سلام کا جواب دینا ہوتا ہے. اور اکثر ان میں وہ ہوتے ہیں جن پہ سلام صحیح لکھا ہی نہیں ہوتا. اسلام علیکم لکھا ہوتا ہے، اسلام علیکم یعنی آپ پر اسلام ہو. سلام کو اسلام لکھا ہوتا ہے، وہ السلام ہوتا ہے نا، وہ لام لکھنا چھوڑ دیتے ہیں اور اتنی پوسٹیں ہیں اسلام علیکم، اور پھر کچھ اس سے بھی آگے جاتے ہیں، السلام و علیکم لکھ دیتے ہیں یا اسلام و علیکم لکھ دیتے ہیں، بیچ میں ایک وہ ڈال دیتے ہیں، یعنی اسلام اور آپ پر. عربی اعتبار سے اسلام علیکم پر چلو یہ ترجمہ نکل آیا کہ آپ پر اسلام ہو، حالانکہ ہم آپ پر سلامتی کہتے ہیں لیکن وہ پورا اسلام ہی آپ پہ ڈال رہا ہے کہ آپ پر اسلام ہو. اور کچھ ہیں وہ جو السلام و علیکم، اس کا تو کوئی ترجمہ ہی نہیں کر سکتا عربی گرامر کے اعتبار سے، اس کا کوئی ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. السلام و علیکم. ہاں، ایک تحذیر کے لیے عربوں میں ایک چلتی ہے کہ وہ ایاک والاسد، یہ عربوں میں چلتا ہے ایاک والاسد. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو شیر سے بچاؤ. اس کی توجہ نہیں ہے کہ پیچھے شیر کھڑا ہے یا آ رہا ہے شیر اس کی طرف، وہاں تحذیر کے لیے وہ استعمال کرتا ہے ایاک والاسد. وہ ایا کا ضمیر ہے اور اس کے بعد والاسد. تو یہ جو ہے یہ تحذیر کے لیے تو استعمال ہوتا ہے، یعنی ڈرانے کے لیے. تحذیر یعنی ڈرانے کے لیے. اسلام و علیک مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ڈرانے کی دھمکی دے رہے ہیں یا خطرے سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور بنیادی وجہ وہی ہے کہ ہمیں ہر چیز کی اطلاعات ہوتی ہے لیکن مذہب کے ابتدائی ترین چیزوں کا بھی علم حاصل نہیں کرنا چاہتے. اور میں ایک ہی چیز کو روکتا ہوں کہ آپ ملتحد نہ بنیں، ذمہ دار شخصیت بنیں. بھائی لغت سے دیکھ سکتے ہو، کہیں سے بھی یہ چیزیں پتہ چل سکتی ہیں کہ اس میں غلطی کیا ہے. بے پرواہی سے پوسٹیں جو ہیں وہ آتی ہیں، بغیر پڑھے آگے بھیج دیتے ہیں، دیکھتے ہی نہیں. بہرحال یہ ہمارا ایک سستی یا ایک معاشرتی پرابلم ہے کہ ہم ذمہ داری سے کام نہیں لیتے. والامانۃ نظاما للامہ، اور امانت کی حق تعالی نے اس لیے اس کو لازم قرار دیا ہے اور اہمیت دی ہے کہ امت جو ہے اس کا نظام باقی رہ سکے. یہ امانت جو ہوتی ہے وہ صرف دولت یا پیسوں سے اس کا تعلق نہیں ہے. بہت سی باتیں امانت ہوتی ہیں، بہت سی حقیقتیں امانت ہوتی ہیں جن امانتوں کو آگے پہنچانا ہوتا ہے بغیر کسی کمی یا زیادتی کے. ایک مذہب کا سلیقہ ہے کہ کتابوں میں ملتا ہے، ایک اس کی تبلیغ کا سلیقہ ہے. بہت سے موارد پہ سرکار دو عالم نے بھی ارشاد فرمایا ہے، ائمہ نے بھی ارشاد فرمایا ہے
کہ جو حاضر ہے وہ غائب کو پہنچا دے، یعنی جو کچھ یہاں کہا گیا ہے وہ اپنے تک نہ رکھے بلکہ وہ دوسرے تک بھی پہنچائے، یہ بھی ایک امانت ہے۔ تو حقیقتیں بھی امانت ہوتی ہیں، بہت سی حقیقتیں اس لیے مخفی ہو جاتی ہیں کہ ان حقیقتوں کا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ اور یقین فرمائیں اگر اہل بیت علیہ السلام نے عزاداری کو اتنی اہمیت نہ دی ہوتی تو آج جو ہے وہ واقعہ کا بھی اسی طرح تاریخ کے گرد و غبار میں اٹ جاتا اور اس کا کوئی تذکرہ تک نہ ہوتا، بلکہ یہ جو ضمیر فروش قلم والے ہوتے ہیں وہ اسے اس حیثیت سے پیش کر دیتے کہ پتہ چلتا کہ وہ فاسق فاجر جو ہے اس نے بڑا کوئی اسلام پہ احسان کیا ہے۔ وَتَعْتَى تعظیماً للامامہ، اور اطاعت واجب قرار دی ہے، لازم قرار دیا ہے، امامت کو تعظیم دیتے ہوئے، اس کی عزت کو بڑھاتے ہوئے، اس لیے کہ اگر نبی یا امام کی اطاعت نہیں ہوگی تو پھر معاشرے میں کوئی نتیجہ سامنے نہیں آئے گا، قانون اچھا ہو یا برا ہو، معاشرے میں اس کے نتائج تب ہی نکلتے ہیں کہ اس قانون پہ کوئی عمل کرے۔ اگر وہ عمل نہیں کیا جا رہا اس قانون پہ تو جو قانون ہمیشہ معاشرے کے لیے ہوتا ہے، ایک شخص اگر دنیا میں ہو تو شاید اسے قانون کی ضرورت نہ ہو، معاشرہ جہاں پہ ہوتا ہے اسے قانون کی ضرورت ہوتی ہے، اور معاشرے کو قانون کا فائدہ تب ہی پہنچنا ہے کہ اس قانون پر عمل کیا جائے، صرف سنا جائے اور دوسری طرف سے نکال دیا جائے قانون سے، اس قانون کا جس طرح سامنے کو کوئی فائدہ نہیں ہے، معاشرے کے کسی فرد کو فائدہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ ایک صاحب نے مجھے بڑا اسپیشلی طور پہ فرمایا ہے جی کہ وہ یکم ربیع الاول آ رہی ہے، حالانکہ میرے ذہن میں تھا کہ نزدیک والے جمعے میں جا کے کہوں گا، مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کو بھول ہی نہ جائے، لیکن یہاں کچھ یہ ہوتا ہے کہ بھائی نیکی بھی کریں، جب ہم آرڈر کریں تب کریں، لو جی آپ کے آرڈر مان رہا ہوں، یکم ربیع الاول جو ہے اس دن اگر ضرورت پڑی، چونکہ ابھی تک اگر ہے کہ ہو سکتا ہے وہ بل پہلے واپس ہو جائے، ایک شیعہ جو ہے وہ کبھی بھی ایسے بل کو نہیں مان سکتا، اور پھر جس غلط سلیقے سے وہ پاس کروایا گیا ہے، خیر وہی ایک بل نہیں ہے، وہ تو شاید دسیوں بل ہیں کہ اس فراڈ سے اور دھوکہ دہی سے جو ہے وہ پاس کرائے گئے ہیں۔ ہم بھی ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کی عزت کرتے ہیں، یہ در حقیقت بڑی ایک حساس نقطہ ہے، صحابہ کے ہم بھی مخالف نہیں ہیں، ہم بھی صحابہ کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن ہمارا ایک موقف ہے کہ سرکار دو عالم صلوات اللہ علیہ نے حدیث ثقلین میں فرمایا تھا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور چھوڑ اس لیے رہا ہوں کہ جب تک آپ ان دونوں سے تمسک رکھو گے اس وقت تک آپ گمراہ نہیں ہوں گے، اور یہ دونوں چیزیں آپس میں سے جدا نہیں ہوں گی، ایک میرے اہل بیت اور ایک قرآن کریم۔ تو سرکار دو عالم کی حیات طیبہ کے بعد اگر کسی چیز کو، کسی شخص کو ہم دیکھنا چاہیں کہ وہ ہدایت پر ہے اور قابل احترام ہے یا نہیں، تو سرکار نے جو اصول مقرر کیا ہے دیکھنا پڑے گا کہ وہ قرآن اور اہل بیت سے تمسک رکھتا ہے یا نہیں، کیونکہ اپنے بعد یہی اصول چھوڑ کے گئے ہیں نا کہ ان دونوں سے تمسک جو کرے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا، اگر ایک کا دامن اس کے ہاتھ میں ہوگا تو وہ گمراہ شمار ہوگا، اور گمراہ کا احترام کرنا یہ قانون الہی کی توہین ہے۔ ہمارا کسی صحابی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اس صحابی کا احترام کریں گے جس کے تمسک ہو قرآن سے اور اہل بیت سے۔ اس سے زیادہ اب جو ائمہ اہل بیت
یا اہل بیت علیہ السلام پر ظلم کرنے میں شریک ہیں، مشورے دیتے رہے ہیں، تلواریں چلاتے رہے ہیں، تو ان کے لیے احترام میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ خدا بند متعال ان پر اس جہان میں بھی لعنت کرے، آئندہ جہان میں ان کا یہی احترام ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اس پہ زور نہ لگائیں، اس پہ زور نہ لگائیں کہ فلاں فلاں فلاں۔ احترام کروانا چاہتے ہیں تو یہ ثابت کریں کہ ان کے ہاتھ میں دو جو گراں قدر سرکار دو عالم نے چیزیں چھوڑی ہیں صلوات اللہ علیہ، ان سے وہ تمسک رکھتے تھے۔ لہذا ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم کوئی کسی کو گالیاں دینا، گالی دینا تو بت کو بھی جائز نہیں ہے، گالیاں دینا ہم جائز ہی نہیں سمجھتے۔ ہمارے ہاں تبرہ ہوتا ہے یعنی براءت، براءت کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جب لینا دینا نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے ہم ان کی بات نہیں مانتے، کیونکہ ہم ان کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ ان سے اسلام لیا جا سکے، کیونکہ ان کی خود ہدایت محتاج ہے کہ اہل بیت اور قرآن کریم سے وہ تمسک رکھتے ہوں۔ اور دل میں کیا ہے، چونکہ میں تھوڑا سا آپ کی طرح مفکر نہیں ہوں، سمجھتا ہوں کہ جب قوم کے بزرگان نے، علماء نے اس بل پہ تنقید کیا، قبول نہیں کیا، تو اب مجھے تو اس پہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بزرگوں نے جو فیصلہ کیا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے، لہذا اس لیے اس پہ اب نئے سرے سے ایک میں اب مفکر بن جاؤں، اس کی ضرورت ہی کیا ہے جب شیعہ قوم کے پاکستان کی تمام جید بزرگان اسے ہمارے خلاف ایک دھوکہ سمجھتے ہیں اور اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے اور غلط سمجھتے ہیں، تو اس پہ ڈسکس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس پہ کوئی ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جن کو مولویوں سے تکلیف ہوتی ہے وہ یقیناً اس پہ ڈسکس کریں۔ ہم کیونکہ بزرگان نے جب یہ فیصلہ کیا تو ظاہر نے پڑھا ہے، قانونی طریقے سے بھی جو اس کے مسائل ہوں گے انہیں دیکھے ہیں، ہمارے پاس اتنے مسائل ہی نہیں ہیں۔ صرف یہ ہے کہ ابھی تک تو معلوم نہیں ہے کہ کیا نتیجہ نکلنا ہے، تو یکم ربیع الاول کو انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ اس کے خلاف جو ہے وہ جتنا نفرت کا اظہار کیا جا سکے اور اسے نفی کرنے کے لیے جتنی کوشش کی جا سکے وہ آپ کریں۔ جب تک وہ نہیں ہوتا، جو میڈیا کا سسٹم ہے اس میں بھی اپنے جذبات کا ضرور اظہار کریں۔ ہم اس کے قائل ہیں اور رہیں گے۔ کوئی عقیدہ جو ہے وہ ڈنڈے سے نہیں بنوایا جا سکتا، اگر ڈنڈے سے بنوایا جا سکتا ہوتا تو آج دنیا میں شیعہ کا نام و نشان تک نہ ہوتا۔ لہذا یہ مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے، ہم احترام کرنا چاہتے ہیں، لیکن اہل بیت کے قاتلوں اور اہل بیت پر ظلم کرنے والوں کا احترام کروانے کے لیے صحابہ کا ناجائز لفظ جو ہے نا، یہ صحابہ کا یہ ناجائز استعمال ہے قاتلان اہل بیت کو معاف کروانے کے لیے، یہ ہم نہیں برداشت کر سکتے۔ تو جن صحابہ کے ظاہر ہے یہ اب سے مسئلہ نہیں ہے، میں نے ایک اہل سنت کی تفسیر میں دیکھا تھا، وہ کہتے تھے واقعہ کربلا کا ذکر ہی نہ کرو۔ اس کی وجہ انہوں نے لکھی ہے، انہوں نے کہا اس لیے کہ اس میں کچھ نام ایسے ہیں جب ان سے نفرت آئے گی، ان کا ظالم ہونا آئے گا، پھر آگے یہ کام چلتا جائے گا، تو کام کو روکنے کے لیے اس کا تذکرہ ہی نہ کریں۔ ہم جو ہیں وہ کر رہے ہیں اور صدیوں سے کر رہے ہیں، اور آپ کو یقین آئے یا نہ آئے، اخبار کو ایسی ملتی نہیں ہے، یقین فرمائیں کہ ہر سال کربلا کی روشنی مزید تیز اور اس کا احاطہ جو ہے وہ مزید زیادہ ہو جاتا ہے۔ لہذا اور میں متعدد بار فیس بک پہ لکھ چکا ہوں کہ جو اسلام سے دشمنی کرتے ہیں ہم تو ان کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے کہ ہم بزدل لوگ ہیں، لیکن انہیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کربلا ابھی تک جاگ رہی ہے۔ کربلا بیدار ہو
تو اسلام کا دشمن اسلام کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ بارگاہ رب العزت میں مسررانہ دعا ہے کہ بحق